لیکن انہوں نے کہا کہ کسی دوست نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، مجھے یہ بتائیے۔ تو اب آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کا انٹروڈکشن مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنا پڑ جائے تو صحیح طریقے سے تعارف بھی نہیں کرا سکتے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے۔ لفظ شے دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے شے بمانے موجود، جو بھی موجود ہے اسے شے کہہ سکتے ہیں، اور ایک لفظ شے استعمال ہوتا ہے ممکن پر۔ ممکن سے مراد وہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے وجود کی کوئی نہ کوئی علت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کے وجود کا ایک سبب ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اللہ کے وجود کا کوئی سبب ہے نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے وہ نہیں تھا پھر وہ مارز وجود میں آیا، تو اگر پہلے نہ ہو بعد میں آئے تو پھر اس کے وجود میں آنے کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے۔ لہذا جس کے موجود ہونے کا کوئی سبب نہ ہو اسے کہتے ہیں واجب الوجود، اور اس کو مخفف کر کے شارٹ میں کہہ دیتے ہیں واجب، اور جس کے وجود کا کوئی اور سبب ہو اسے کہتے ہیں ممکن الوجود، شارٹ میں بول دیتے ہیں ممکن۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب ہیں ممکن، اور اللہ تعالیٰ خود واجب ہے۔ تو کبھی لفظ شے کا اطلاق ممکن پر ہوتا ہے۔ اب خلاصہ کلامی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو شے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شے ہے، اگر وہ شے بمانے موجود کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ لیکن اگر شے بمانے ممکن لے کر اللہ تعالیٰ کو شے بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں تھا، اللہ کو کسی نے پیدا کیا، اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شے کہنا کفر ہے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شے کا ایک مفہوم ممکن بھی ہے، کہ ممکنات کے اوپر، ممکن چیزوں کے اوپر، ایسی چیزیں جن کے وجود کا کوئی سبب، کوئی علت ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو پہلے نہیں تھیں بعد میں وجود میں آئیں، ان پر لفظ شے بولا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معنی میں شے کہا تو کفر ہے، موجود کے معنی میں کہا تو کفر نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کے دو معنی نکلتے ہیں ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ہے، تو اس لیے فقہاء نے احتیاطاً فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چیز یا شے نہ کہا جائے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ یوں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ یا گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کہ اس کے وجود کی کوئی علت سبب نہیں ہے، وہ واجب الوجود۔ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی صفت جو کمال کی نہ ہو بلکہ غلط قسم کی صفت ہو، جیسے جھوٹ بولنا یہ بھی ایک صفت ہے، اور مطلب بخیل ہونا یہ بھی ایک صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ وہ ذات جو صفات کمالیہ کی جامع ہے تو تمام اس قسم کی گندی صفات کا رد ہو جائے گا، اور اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اس کا مطلب ہے علم سے تمام چیزوں کو گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا، ایک ایک ذرے کا اسے ہر وقت علم ہوتا ہے، ہر وقت علم ہوتا ہے، کوئی بھی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہوتی۔ اور قدرت کے اعتبار سے تمام چیزوں کا گھیراؤ یا احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے دنیا بھر کی، کائنات بھر کی جس بھی چیز میں چاہے تصرف فرما سکتا ہے، چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، مار دے، زندہ کر دے، مٹا دے، تغیر تبدل کر دے۔ کوئی بھی چیز جو موجود آپ مان سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ، اس میں وہ قدرت تغیر تبدل کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ قدرت کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرنے کا مفہوم ہے۔ باقی یہ کہ وہ ضمن اور چیزیں ہیں کہ وہ خالق بھی ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا اگر آپ تعارف کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ 4 انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل کی گئی، باقی